السلام علیکم دوستو، میں اختر شیخ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جناب عبد المطلب بن ہاشم کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور دوستوں کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے۔ اور اگر آپ کے بچے اسکول اور کالج میں جانے والے ہیں تو وہ یہ ضرور سنیں، ان کو یہ اس میں ایسی معلومات مل رہیں جو ان کے علم میں انشاءاللہ اضافہ کا باعث ہوگی۔ تو ہم جیسا ذکر کر رہے تھے کہ جناب عبد المطلب بن ہاشم، یہ جیسے ہم نے ہاشم ابن عبد مناف کا ذکر کیا تھا کہ یہ ان کے بیٹے تھے، اور جو ہاشم بن عبد مناف تھے ان کے پاس یہ کعبہ کی ذمہ داریاں تھیں، اور پھر وہ یہ سلسلہ آگے چلتا گیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت ہاشم کے بھائی نے یہ منصب سنبھال لیا، لیکن اس کے بعد یہ حضرت عبد المطلب کے پاس یہ منصب آ گیا حاجیوں کی دیکھ بھال کرنے کا، اور حاجیوں کی دیکھ بھال کرنے میں وہ بڑی خوشی اور بڑی طمانینت محسوس کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ ہر وقت ان کی خدمت گزاری میں لگے رہتے تھے۔ وہ بہت کاروباری لحاظ سے، کیونکہ ان کے والد بھی بہت بڑے تاجر تھے، اور حضرت عبد المطلب نے بھی تجارت کو بڑھایا، بلکہ مکہ کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے کاروبار کے کچھ اثار جو ہیں وہ طائف میں بھی جو ہیں وہ میں نے نظر آتے ہیں، وہ میں نے طائف میں بھی ان کا اثر و رسوخ تھا، اور مکہ میں تو خیر ان کا تھا ہی، کیونکہ وہ حاجیوں کی جو بھی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ مکہ میں معتبر ہوتے ہیں۔ تو اب وہ حاجیوں کا جب وہ ان کے لیے کوشش کرتے تھے تو کھانا وانا تو وہاں پورا ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ پانی کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، کہ حاجیوں کو پانی میں بڑی دشواری، جو کنویں ہیں وہ اس جہاں پر مناسک حج ادا کرتے ہیں اس سے بہت دور ہے، اور لانے میں آنے جانے میں بہت ان کو دقت کا یا تکلیف کا سامنا، تو وہ اس میں سوچتے رہتے تھے۔ وہ ادھر ادھر ایک دفعہ گزرتے ہوئے انہوں نے کہیں پہ، ظاہر ہے بہت ساری جگہ انہوں نے دیکھی ہوں گی، یہ جہاں پہ اب صفا مروہ ہے اس کے اوپر اس زمانے میں دو بت رکھ دیے گئے تھے۔ تو صفا کی سائڈ پہ ایک بت تھا، ایک مروہ والی پہاڑی کے اوپر تھا، تو اس کے قریب ہی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چشمہ زمزم جو تھا وہ یہاں پر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی کوششوں سے یہاں سے جاری ہوا تھا، تو وہ پھر جرہم قبیلے نے اس کو بند کر دیا تھا، کیونکہ ان سے اقتدار چھن گیا تھا، تو انہوں نے اس کے اندر کچھ سونے اور اس طرح کی مورتیاں جو تھی سونے کی وہ اس میں چھپا کے تو اس کو بند کر دیا تھا۔ پھر اس کے نشانات وقت کے ساتھ ساتھ مٹتے چلے گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ سمجھ لیں کوئی رہنمائی تھی، یا وہ اللہ تعالیٰ کے تو منظور تھا یہ کہ ان کے ہاتھ میں یہ کام کرنا، تو وہ اس طرف گئے، تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے، تو وہاں پہ کھدائی انہوں نے جب کرنا چاہی تو مکہ کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ آپ نے، بہرحال وہ کبھی کام روک دیتے تھے کبھی، لیکن بہرحال انہوں نے اس کو نا وہ کام جاری رکھا۔ جب اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھے، تو حضرت المطلب کے ایک ہی بیٹا تھے اس وقت، تو جب وہ کھدائی کر رہے تھے تو ان کو وہ کھودنے کے دوران جو اس میں سونے کی مورتیاں اور وہاں پہ سونے کی کوئی اشیاء تھی وہ ان کو مل گئی، اور یہ بھی آثار پیدا ہوئے کہ اس کے نیچے کنواں ہے، اور وہ بھی
تو انہوں نے وہ سونا بھی نکال لیا، تو مکہ کے لوگ جب وہاں پہ آ گئے تو انہوں نے اس کے لیے نا اپنا حق جتانا شروع کر دیا کہ یہ تو اس میں جی ہم سب کا حصہ ہے، اور یہ کنواں بھی آپ کا اکیلے کا نہیں ہے، وہ ہم سب کا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس کے لیے بڑی کیونکہ توگدو کی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سونے کی مورتیاں ہیں اور جو سونا ہے یہ تو ہے مکہ مکرمہ جو طواف جہاں کرتے ہیں، یہ تو اس کی امانت ہے، یہ تو اس کے لیے استعمال ہوگا، اور کنویں کے فیصلہ انہوں نے کسی اور کوئی حکم مقرر کر لیا وہ کریں گے۔ وہ قصہ بعد میں سنوں گا۔ جب یہ کھدائی کا معاملہ ہو رہا تھا، اس میں رکاوٹیں آ رہی تھی، تو اس میں حضرت مطلب کو مکہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ تم اکیلے ایک بیٹے والے ہو، ہمارے 10 بیٹے ہیں، تو تم ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کر سکو۔ تو اس کھدائی کے دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ جی سے دعا کی کہ اللہ جی مجھے 10 بیٹے عطا کر دے، تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو نیت کے خالص تھے، اللہ تعالیٰ جی نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، اور حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد پھر وہ یہ زمزم کا جو تھا کنواں تھا، یہ ان کی بہت بڑا کارنامہ تھا حاجیوں کے لیے۔ وہ انہوں نے جب وہ کھدائی کر کے صاف کر کے اس کو اس قابل کر دیا کہ وہ پانی حاجیوں کے لیے قریب کی جگہ سے مل گیا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے کیونکہ وہ عبد المطلب جو تھے وہ بت پرست نہیں تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ شروع سے ہی وہ ان کو یہ جو تھی عبادات بتوں کی، وہ اس میں رغبت رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ بڑی اہم بات تھی کہ وہ توحید پرست تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ جی ان کی رہنمائی اس طرح خیالات میں یا ان کی سوچ کی وجہ سے ان کی کہیں نہ کہیں رہنمائی ہو جاتی تھی۔ تو وہ سونا تو انہوں نے وہاں پہ اس کے اخراجات کے لیے وقف کر دیا، تو اب رہ گیا تھا معاملہ کہ وہ کہتے تھے کنواں میرا ہے، اور اس کے لیے پھر مکہ کے لوگوں نے ایک حکم جو فیصلے کرتے تھے وہ ایک مقرر کیا۔ تو اس کا فیصلہ کیا تھا یہ ہم آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں بتائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔